الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب صوم التطوع وما نهي عن صومه یہ باب ہے نفلی روزے کا بیان اور ان روزوں کا بیان جن روزوں سے اسلام میں ممانعت آئی ہے، جو ممنوع ایام ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کا بھی بیان ہے۔ اس میں حرام روزے بھی ہیں، مکروہ روزے بھی ہیں، ان کا بیان آئے گا، اور نفلی روزے کا بیان ہے۔ نفل عبادت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی عبادت اللہ نے فرض کی ہے اس کی نفل بھی رکھی ہے، اور اس کا دو فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض میں اگر کوئی کمی رہتی ہے تو نفل سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ فرض نماز میں اگر کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے لیے کوئی سنت نفل ہے، اس نے سنت نوافل پڑھی ہے تو اس سے اس کے فرض کو مکمل کر دو۔ وہی حال روزے کا ہوگا، نفلی روزہ ہے، نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی خیرات ہے، نفلی حج ہے، تو اس سے فرض کی کمی پوری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درجات کی بلندی ہوتی ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس قدر زیادہ آپ نوافل کیجیے گا اس قدر آپ کے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل ہوگا۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے فرض کے ذریعے، اور اس کے بعد بندہ نفل پڑھتا جاتا ہے، نفل پڑھتا جاتا ہے، یا نفلی عبادت کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سنتا ہے، ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نفلی عبادت کرتے کرتے۔ اور اس سے جب کوئی جھگڑا تکرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ تو حدیث ہے، بہت فضیلت کی حدیث ہے۔ تو فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرتا ہے، اس لیے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے روزے کے اندر بھی نفلی روزے کا بیان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ جو ابھی حدیث ہم پڑھیں گے، پہلی حدیث اس باب میں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اس میں 3 روزوں کا ذکر ہے، نفلی 3 روزوں کا ذکر ہے۔ حدیث پہلے سنیے، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنة الماضیة والباقیہ، وسئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ، وسئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذلك یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ، رواہ مسلم۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق۔ عرفہ کہتے ہیں 9ویں ذی الحجہ، قربانی کا مہینہ جو ذی الحجہ ہے، حج کا مہینہ، اس کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، کیونکہ حجاج اس دن میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفہ ایک مشہور جگہ ہے مکہ المکرمہ میں، حدود حرم کے باہر ہے، وہ جو حرم کی حد ہے اس سے وہ باہر ہے، لیکن وہ اتنا اہم رکن ہے حج کا کہ اگر آدمی حاجی اگر عرفہ میں نہ ٹھہرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، سمجھ لیں گے۔ تو اس دن کے روزے کے متعلق پوچھا کہ عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پچھلا 1 سال جو گزرا ہے اور 1 سال آنے والا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی آپ سے ہوتی ہے تو وہ ایک روزہ 9ویں ذی الحجہ کا، 10 تاریخ کو قربانی ہے، اس سے پہلے کا ایک روزہ 9ویں تاریخ، وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ گناہوں کا کفارہ، اس میں بڑے گناہ بھی آ سکتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ مراد ہے اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو سرزد ہوتے ہیں انسان سے، کیونکہ حدیث آئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 5 وقتہ نمازیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر،
5 وقت نمازیں درمیان کے گناہوں کا، رمضان اگلے رمضان تک کے درمیان کے گناہوں کا، جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو فرض نمازیں، فرض روزے اور اسی طریقہ سے رمضان کے فرض روزے 1 سال سے اگلے سال تک کے، یہ جو ہے فرض عبادتیں، یہ نفلی گناہ، یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو نفلی روزہ ہے، یہ تو بدرجہ اولیٰ نفلی عبادت چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ بڑا گناہ یہ تو توبہ سے معاف ہوگا، سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ شراب پی رہے تھے، چوری چماری کر رہے تھے، بدکاری کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اس طرح کے گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت آئی ہے، جہنم کی وعید آئی ہے، جس کی اسلام میں سزا مقرر ہے، ایسا سب گناہ جو ہے سچی توبہ سے معاف ہوگا۔ سچی توبہ کی اپنی شرط ہے کہ پہلے اس گناہ کو چھوڑیے، جو ہوا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگیے، افسوس کا اظہار کیجیے کہ اللہ اب تک غلطی ہوتی رہی، معاف کر دے، اور اس کے بعد یہ کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کیجیے کہ اب وہ غلطی آپ سے نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور بندے کا حق اگر مارے ہوئے ہیں، زمین جائیداد دیے ہوئے ہیں، پیسہ چھڑائے ہوئے ہیں یا ٹھگے ہوئے ہیں کسی کا، تو اس کو واپس کرائیے کہ بھئی یہ لو، اس سے بھی معافی مانگ لیجیے، اللہ سے بھی معافی مانگ لیجیے۔ کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی کو بے قصور مار بیٹھے ہیں 2 تھپڑ، تو جا کے اس سے معافی مانگ لیجیے۔ چلیے، تو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ایک سوال پہلا یہ کیا گیا کہ عرفہ کے دن کے روزے کا کیا حکم ہے، کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، سمجھ گیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ عرفہ سے مراد عرفہ کے میدان میں رہنے والے حجاج مراد ہیں یا ان کے علاوہ لوگ ہیں؟ تو جمہور اہل علم نے کہا کہ عرفہ کے حجاج کے علاوہ لوگ مراد ہیں، کیونکہ حاجیوں کے لیے جو عرفہ کے میدان میں رہتا ہو اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے۔ لوگوں کو شک ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ روزے سے ہیں آج کے افطار سے ہیں، تو حضرت ام الفضل جو تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیگم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوئیں، انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں اختلاف کا تصفیہ کر دیتی ہوں۔ ایک پیالہ دودھ کا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، پیالہ دیا گیا، آپ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر کے لوگوں کو دکھایا اور پی لیا، تاکہ سب دیکھ لیں میدان عرفہ میں جمع لوگ کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حاجی صاحبان کو عرفہ میں چاہیے کہ افطار کریں تاکہ عبادت میں ان کا جی لگے۔ ایسی بھی دھوپ تیز ہوتی ہے، وہاں کی گرمی مشہور ہے، سمجھا کہ نہیں، اور عبادت میں مصروف رہتا ہے آدمی، تو کھاتا پیتا رہے تو عبادت میں جی لگے گا۔ باقی اس کے علاوہ، حجاج کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ روزہ سے ہوں، سمجھا؟ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑی تھوڑی فضیلت ہے یہ۔ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عاشوراء، دوسرا سوال کیا گیا عاشوراء کے روزے کے متعلق۔ عاشوراء کہتے ہیں 10ویں محرم کو، اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، وہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ۔ گویا عرفہ کا روزہ افضل ہوا عاشوراء کے روزے سے، یہ 1 سال گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہوا۔ تو یہ عاشوراء ہوا 10ویں محرم۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ماننے والے کو نجات دیا تھا، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا، تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تو آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا، انصار کی بستیوں میں، محلوں میں اعلان کروا دیا کہ روزہ رکھ لیں لوگ، جس نے نہیں کھایا ہے روزہ کی نیت کر لے، جس نے کھا لیا ہے وہ دن بھر نہ کھائے، احترام میں رہے۔ علماء نے کہا کہ واجب کر دیا آپ نے ایک طرح سے، مگر یہ وجوب 1 ہی سال رہا، دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض ہو گیا جب، تو آپ نے کہا کہ اب جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے، 10 محرم کا جو چاہے نہ رکھے، لیکن فضیلت باقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال آپ نے رکھا ایک روزہ 10 محرم کا،
آخری محرم میں آپ نے ارادہ کیا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت میں 2 روزے رکھوں گا، 9 کا بھی اور 10 کا، 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کا تو رکھتا ہی ہوں، 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ لیکن ربیع الاول میں آپ کا سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو انتقال ہو گیا، اگلا محرم آنے سے پہلے۔ تو اسی علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے سال زندہ رہوں گا تو 2 روزہ رکھوں گا، 9ویں اور 10ویں کا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 کا بھی رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب پالے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ تو 9 ذی الحجہ قربانی کے مہینے کی 9ویں تاریخ، عرفہ کے دن کی فضیلت معلوم کیا آپ نے، اور دوسری فضیلت ہوئی عاشورہ محرم 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت معلوم ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسرا دن کون سا ہے، پوچھا گیا آپ سے کہ سوموار کے دن کے روزے کا کیا معاملہ ہے، سوموار کے دن کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوموار کے روزے کے تعلق سے کہ ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا، یعنی جس میں میری پیدائش ہوئی۔ سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے دن تو بتا دیا کہ سوموار کو میں پیدا ہوا، لیکن دن کون سا تھا بتایا، تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا یہ نہیں بتایا۔ اسے تاریخ میں اور مہینے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جو مہینہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس میں بھی جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول تھا، لیکن صحیح قول یہ کہ 8 ربیع الاول تھا۔ لیکن سوموار ہی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، یہ یقینی ہے۔ تو موت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے سوموار کے دن، یہ یقینی ہے۔ سوموار کے دن پیدائش بھی یقینی ہے، لیکن تاریخ 12 ربیع الاول تھی کہ 9 ربیع الاول تھی کہ 17 ربیع الاول تھی کہ 8 ربیع الاول تھی، یہ کئی اختلاف۔ تو بہرحال سوموار کے دن میں پیدا کیا گیا، میری پیدائش ہوئی، اور کہا کہ سوموار ہی کے دن میں نبی بنایا گیا، اسی دن مجھ پر وحی اتری۔ تو سوموار کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہوئی کہ اس دن نبی بنائے گئے۔ اور سبحان اللہ، سوموار کے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، اور سوموار ہی کے دن آپ مدینہ پہنچے بھی، سمجھا، اور سوموار ہی کے دن آپ کا انتقال بھی ہو گیا، سمجھا۔ اب اس سے کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ میلاد مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناؤ۔ اب اس کا میلاد سے کیا لینا دینا ہے؟ لوگوں نے پوچھا سوموار کے روزے کے متعلق، تو آپ نے اسباب میں سے ایک سبب یہ بتایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں نبی بنایا گیا ہوں، تو وجہ تو کئی ایک بتائی۔ ایک اور حدیث میں پوچھا گیا یا رسول اللہ سوموار کے روزے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کے تعلق سے پوچھا تو کہا کہ ہفتے میں 2 دن بندوں کے اعمال ہفتہ واری اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سوموار کے دن روزے سے رہوں تاکہ میرا عمل اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں پیش کیا جائے، سمجھ لیں گے؟ تو بہت سی خصوصیت ہے، صرف یہی ایک خصوصیت تو نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے۔ چلیے، اگر مان لیجئے کہ یہ ایک وجہ ہے خصوصیت کی یا سوموار کے دن کی فضیلت کی، تو تاریخ تو متعین نہیں کیا ہے کہ 12 ربیع الاول، مہینہ بھی متعین نہیں کیا ہے۔ جی، سوموار کا دن کہا ہے؟ سوموار کا دن ہفتے میں ایک دن آتا ہے کہ مہینے میں آتا ہے کہ سال میں ایک دن آتا ہے؟ ہر ہفتے آتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہے سوموار، تو گویا ہر سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے، جمعرات کو روزے سے ہوتے تھے۔ شکرانہ اگر آپ نے پیدائش کا ادا کیا تو روزہ رکھ کے کیا۔ یاران طریقت لوگ جو میلاد مناتے ہیں تو حلوے مانڈے کھاتے ہیں، قلیہ قربہ اس دن کھاتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، یہاں پر ڈی جے بجتا ہے، گانا بجتا ہے، شرکیہ نعت نظم چلتا ہے، جلوس نکلتا ہے، دوسری قوموں کا دیکھا دیکھی۔ بلکہ کوئی قوم میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جلوس نہیں نکالتی ہے جس طریقے سے یہ مسلمان کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، بھوٹی شکل پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کے موقع پر، چاہے وہ دن سوموار کا نہ ہو، 12 ربیع الاول ہونا چاہیے۔ حالانکہ 12 ربیع الاول انتہائی مختلف ہی چیز ہے۔ سوموار کا دن یہ متفق علیہ ہے کہ سوموار کو پیدا ہوئے، تاریخ کون تھی اس میں تو اختلاف ہے دنیا بھر کا۔ تو مارو سر پھٹے گھٹنا والا معاملہ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ بالکل بدعت ہے، غلط ہے، سمجھا نا؟ یہ فتنہ جو شیعوں نے پیدا کیا 350 سال کے بعد، اور اس فتنے کو ہوا دیا صوفیوں نے، ناچ گانا کی مجلس منعقد کی، خوب کھانے پہ جانے کی مجلس
منعقد کی، قوالی کی مجلس منعقد کی، مرد عورت اس میں شریک ہوا کرتے تھے، شور شرابہ ہوتا تھا، عیاشی ہوتی تھی، مرد و زن کا اختلاط ہوتا تھا، اور دن بدن یہ تماشا بڑھتا جا رہا ہے۔ 350 سال کی اسلامی تاریخ خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ دین نے، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ بہرحال تو اگر پیدائش کے دن سے آپ کو اتنی ہی محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں سوموار کو روزہ رکھیے، محبت ہے تو۔ اور سوموار ہر ہفتے آتا ہے، نہ کہ مہینے میں آتا ہے، نہ کہ سال میں آتا ہے۔ چلیے، یہ ایک حدیث آپ نے سنی، اور 3 دن کے تعلق سے صحابہ کرام نے پوچھا، جس سے معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے اندر علم کا شوق کتنا تھا، عمل کا شوق کتنا تھا۔ ہم لوگ سوال کرنے میں تو دلچسپی رکھتے ہیں، سوال تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے اسی لیے کہ فضیلت کا دن معلوم ہو تو اس کو حاصل کریں۔ دوسری حدیث دیکھیے۔ بہرحال یہ تینوں جو روزے کا ذکر آیا، یہ تینوں نفلی روزے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اسی طریقہ سے 13، 14، 15 کا روزہ لوگ رکھتے ہیں، ایام 20 کا روزہ، سمجھا کہ نہیں، جسے پوری رات چاندنی رہتی ہے۔ اسی طریقہ سے عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ، محرم الحرام میں آپ نے فرمایا کہ افضل روزہ ہے محرم کا۔ اسی طریقے سے شعبان میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوا کرتے تھے۔ یہ سب نفلی روزے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیے۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا رکھا کیا تھا؟ اگر کوئی بولے کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا تو مراد ہے پورا روزہ، آدھا نہیں۔ گویا کہ من صام رمضان اے من اتم صیام رمضان، جس نے رمضان کے روزے پورے رکھ لیے، 29 کا ہو یا 30 کا چاند نکلا ہو، پورے روزے رکھ لیے۔ ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد پیچھے لگایا شوال کے مہینے میں 6 روزہ، یعنی رمضان کے فرض روزے کے بعد 6 روزہ نفلی رکھا، 6 روزہ نفلی رکھا، لگاتار رکھے تو اچھا ہے، اور عید کے بھی صبح ہو کر کے رکھے تو اچھا ہے، تاکہ ابھی روزے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ابھی روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ 2-4-5 روز کے لیے پھر گیپ کر دیجیے گا تو طبیعت اچاٹ ہو جائے گی۔ تو ابھی روزے رکھنے کی عادت ہوتی ہے تو لوگ عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے، اس کی صبح سے روزہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ پورے شوال میں بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور گیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے، آپ کے فائدے کے لیے یہ ہے، ترتیب بہتر ہے۔ تو 6 روزے شوال کے بھی آپ نے رکھ لیے، کب؟ جب کہ رمضان کا روزہ پورا کر لیا تھا۔ تو کانا کا صیام الدہر، یہ ایسا ہوگا جیسے کہ آپ نے زندگی بھر روزہ رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نیکی کم سے کم 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور پھر آگے بتایا گیا کہ وہ 700 گنا تک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ جس کے اخلاص کو دیکھتا ہے اس کو اور بڑھاتا ہے۔ تو کم سے کم نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔ تو 1 مہینہ برابر ہوا 10 مہینے کے، رمضان 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوا، آج 6 روزہ 60 دن کے برابر ہوا، تو 60 دن 2 مہینہ، تو اس طریقے سے سال بھر روزہ رکھا ہوا۔ لیکن یہ بتائیے کہ سال بھر اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ اور یہ جو 6 دن رکھے گا، دونوں برابر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ارے ثواب میں کہا گیا ہے، فضیلت دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ کہا گیا قرآن مجید سورہ اخلاص، جس نے 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، تو 3 مرتبہ کوئی قرآن پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اس کا مطلب کہ پورا قرآن کوئی پڑھے اور کوئی 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، دونوں برابر ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا اس نے حج کے برابر ثواب پا لیا۔ تو حج کے برابر ثواب تو ملے گا، لیکن حج کا فریضہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا فریضہ ساقط ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ارے حج اپنے ایام میں نہ ہے، 8 ذی الحجہ سے نا حج شروع ہوتا ہے۔ حج کا ثواب ملتا ہے رمضان کے عمرے سے، لیکن حج ادا نہیں ہوتا ہے، حج تو حج کے موقع پر ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ثواب میں فضیلت میں بتایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا یہ رمضان کا عمرہ حج سے کافی ہو گیا، جو عمرہ کر کے رمضان میں آ گیا اب اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تھوڑی مطلب ہے۔ تو آپ یہ سمجھو کہ پوری زندگی روزہ رکھ رہے ہو،
کتنی بڑی فضیلت ہے، رمضان کے بعد 6 روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ مکمل ہونا چاہیے۔ اگر روزہ چھوٹا ہوا ہے آپ کے سر پر تو پہلے اس روزے کی قضا کیجیے۔ عورتیں جو ماہواری میں ہوتی ہے ان کو پہلے کہیے کہ قضا روزے پورے کرو، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھو۔ اگر وہ روزہ تمہارے اوپر باقی ہے، آج شوال کا روزہ رکھو گی تو یہ روزہ ادا نہیں ہوگا۔ صحیح قول اہل علم کا یہی ہے کہ اگر واجب روزہ جو تم پر ہے چھوٹا ہوا، جب تک اس کی قضا نہیں کرو گی اس کے بعد روزہ رکھو گی تب ثواب ملے گا۔ قضا روزہ چھوڑے ہوئے ہے جو واجب ہے آپ کے اوپر اور نفلی روزہ رکھ رہے ہیں تو علماء نے کہا کہ یہ ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اس کے بعد 6 روزے رکھے، تاکہ رمضان کا ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہے۔ تو آپ کے اوپر تو رمضان کے روزے کی قضا واجب ہے تو پہلے اس کی پورتی کیجیے نا، اس کے بعد نفلی روزہ ہے۔ چلیے، لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی بندہ جو ایک دن روزہ رکھے اللہ کے راستے میں، نہیں ہے کوئی بندہ جو ایک دن روزہ رکھے، بندے سے بڑا مسلمان بندہ، یوں تو اللہ کا سب بندہ ہے، مومن کافر سب بندہ ہے، سب اللہ کے حکم کے تحت ہے، سب جگہ سب اللہ کا محتاج ہے، روزی کا سب محتاج ہے، ہوا پانی کا سب محتاج ہے، تو بندہ تو سب ہے، لیکن خاص بندہ جو اللہ کا فرمان بردار بندہ ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور مومنوں میں بھی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، سمجھا کہ تو اب سے بڑا مومن ہے کوئی بھی مومن مسلمان اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہو۔ اب اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ رضا الہی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یا روزے سے مراد ہے فی سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد، جہاد میں جا رہا ہے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، اور اس میں وہ روزے سے، حالت قتال میں روزے سے، اللہ اکبر، جنگ بھی لڑ رہا ہے اور روزے سے بھی ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم، تو اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ رکھے گا، اتنا دور اس کو جہنم سے کر دے گا۔ تو یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہے یا میدان جہاد میں کافروں سے لڑ رہا ہے اور روزے سے ہے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ 70 سال جہنم سے وہ دور ہوگا، یعنی انتہائی دور ہوگا، جہنم اس کو چھوئے گی بھی نہیں، سمجھا کہ بہت دور ہوگا۔ لیکن یہ اس مجاہد کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہوئے بھی پوری پامردی اور طاقت سے لڑائی لڑے، لیکن اگر روزے کی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے، لڑنے میں نہیں سک رہا ہے، یا سفر میں جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے اور بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، سمجھا کہ نہیں، تب تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، روزہ رکھ کر کے آپ کمزور ہو جائیے گا تو بیکار بات ہے، اصل تو آپ کو جنگ جیتنی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا توانا اور تندرست آدمی ہے، قوی اور مضبوط آدمی ہے جو روزہ بھی رکھے اور جہاد بھی کرے تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، لیکن اگر لگتا ہے کہ کمزوری ہو جائے گی اور لڑنے پر قادر نہیں ہوئیے گا تو بہتر ہے کہ روزہ توڑ لے آدمی تاکہ پوری توانائی سے لڑے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔